السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر انٹرویو۔ میرا نام عمر ایجوکیشن والا ہے اور میرے ساتھ آج ایک نئے گیسٹ موجود ہے جو کہ ایڈیٹنگ والا، اور آج ہم جو ہے ایک ٹاپک کے اوپر بات کریں گے، اور ہمارا ٹاپک ہے ہاؤ اے آئی از ٹرانسفارمنگ جاب مارکیٹ، یعنی مصنوعی ذہانت جو ہے جاب مارکیٹ پہ اس کو کیسے تبدیل کر رہی ہے۔ تو میرے ساتھ ارمان ایڈیٹنگ والا ہے۔ سب سے پہلے میں ارمان بھائی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا، اور جو ہے اس انٹرویو کو جو ہے پاسبل ہوا ان کی وجہ سے۔ جی ارمان بھائی، السلام علیکم، آپ کا کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ سنائیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ ارمان بھائی چلے میں پہلا کوشچن آپ سے کرتا ہوں۔ مصنوعی ذہانت ملازمتوں کے بازار کو کیوں بدل رہی ہے؟ مصنوعی ذہانت روزمرہ کے کاموں کو خودکاری کرتی ہے، معلومات کو تیز سے پرویز کرتی ہے اور فیصلے میں مدد دیتی ہے۔ جب یہ عام کام تیزی سے ہو جاتے ہیں تو کمپنیوں کو کم وقت اور کم افراد میں ہی کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نتیجتاً کچھ رعایتی کام کم ہو سکتے ہیں، مانگیں استعمال اور مہارت درکار ہو، ان کی مانگیں بڑھ جاتی ہے۔ اس تبدیلی کا اثر ہر شعبے میں مختلف ہوتا ہے۔ کسی جنگی میں لوگوں کو نئے رولز میں تربیت دینا پڑتا ہے، اور کہیں کچھ کام مستقل طور پر ختم ہو سکتے ہیں۔ جی ارمان، آپ نے بہت اچھا جواب دیا، بالکل صحیح بات کی آپ نے۔ میرا آپ سے نیکسٹ سوال ہے، کس طرح کے کام سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں؟ وہ کام جو دہرائے جانے والے اصول اور ڈیٹے پر مبنی ہے سب سے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، جیسے ڈیٹا انٹری، بنیادی حساب کتاب، سادہ ریکارڈنگ یا معلومات کنٹرول روم کے کام۔ ان کاموں میں کمپیوٹر الیکٹرونز پر تیز سے درست نتیجہ دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف کام جو انسانی تعلق، جذباتی فہم یا پیدائشی فیصلہ سازی یا انتہائی تخلیقی سوچ مانگتے ہیں، وہ کام متاثر ہوتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل محفوظ ہے۔ اے آئی کی مدد سے ان میں بھی طریقے بدل سکتے ہیں۔ جی ارمان، آپ نے بالکل صحیح کہا، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور میرا آپ سے تیسرا سوال ہے، مصنوعی ذہانت کون سی نئی ملازمتیں پیدا کر رہی ہے؟ نئی ملازمت عام طور پر ان شعبوں میں آتی ہے جو اے آئی کو ٹریڈ منظور یا بہتر بناتے ہیں، جیسے ڈیٹے کی صفائی اور تجزیہ کرنے والی، ماڈل ٹرین کرنے والی، ماحولیات اور اخلاقی نگرانی کرنے والی، اور اے آئی کے ساتھ کام کرنے والے کا کاروبار۔ ماہرین اس طرح یو ایکس ڈیزائن، سائبر سیکیورٹی اور انسانی مہارتوں کی تجویز والے رولز کے مانگیں بڑھے رہے ہیں۔ نئے کام زیادہ تر اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ انسان اور مشین ساتھ کیسے کام کریں۔ جی ارمان، آپ نے بہت اچھا جواب دیا۔ میرا آپ سے اگلا سوال ہے، کیا ملازمتوں کا خاتمہ
ان لوگوں کے لیے مشکل ہوگا جو تکنیکی مہارت نہیں رکھتے۔ ہاں، وہ افراد جو صرف روایتی ذرائع والے کام کرتے ہیں اور نئے تکنیکی یا نرم مہارات نہیں سیکھتے، انہیں مشکل درپیش ہو سکتی ہے۔ کمپنیوں کو اب ایسے لوگوں کو دوبارہ تربیت دینے کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ وہ نوکریاں کھو سکتے ہیں۔ البتہ اگر حکومتیں اور ادارے تربیت پروگراموں کو آسان کریں تو ایسے لوگوں کو نئے رولز میں منتقل کیا جا سکتا ہے، مگر ان کے لیے مناسب بندی اور وسائل درکار ہے۔ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اچھا، میرا آپ سے اگلا سوال ہے، آیا نوجوانوں کے لیے مواقع بڑھ رہے ہیں یا کم؟ موقع دونوں طرف ہے۔ نوجوان جو ٹیکنالوجی، ڈیٹا تجویز یا اور جدید مہارتیں سیکھتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑے موقع ہیں، کیونکہ کمپنیوں کو نئے ٹیلنٹ کی ضرورت ہے، مگر جو نوجوان صرف روایتی قابلیت رکھتے ہیں اور بدلتے تقاضوں کے مطابق ابتدائی نہیں ہوتے، وہ مشکل محسوس کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے تعلیمی ادارے اور خود نوجوان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نئے مہارتیں سیکھیں تاکہ موقع حاصل کر سکیں۔ جی ارمان، آپ نے بالکل صحیح کہا، بہت اچھا جواب دیا آپ نے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور میرا آپ سے پھر اگلا سوال ہے، موجودہ ملازمین کو کن مہارتوں کی ضرورت ہوگی؟ آنے والے وقت میں ملازمین کو جدید سمجھا بوجھ، ڈیٹا پڑھنے کی صلاحیت، مسائل حل کرنے کی صلاحیت، تبدیل سوچ اور انسانوں سے وابستہ مہارتیں جیسے کہ مساعدت اور ٹیم ورک درکار ہوگی۔ ٹیکنالوجیز کے لیے مشین لرننگ کی بنیاد، سمجھا آٹومیشن کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت اور اخلاقی انداز فکر اہم ہوگی۔ مجموعی طور پر یہ مہارتیں انسانی اقدار اور ٹیکنالوجی کے امتزاج پر مبنی ہیں۔ جی ارمان، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ میرا آپ سے نیکسٹ سوال ہے، کمپنیوں کو اے آئی اپنانے میں سب سے بڑی مشکل کیا آتی ہے؟ سب سے بڑی مشکل لوگوں کی مہارت، مناسب مہارتوں کی کم اور تزئینی تبدیلیوں کا انتظام ہے۔ ٹیکنالوجی کا نصاب کرنا آسان ہے، مگر جب تک علم کی تربیت اور کام کے طریقے بدل نہیں جاتے اور اصل فائدے مکمل نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ ڈیٹا کی تیاری، ریاضت کے مسائل اور اخلاقی ذمہ داریوں کو حل کرنا بھی بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ جی ارمان، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ میرا نیکسٹ سوال، ری سائکلنگ نئی مہارت سکھانے کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بہت سی رعایتیں رولز بدل رہی ہیں۔ اگر لوگ نئی مہارتیں سیکھ لیں تو وہ نئے رولز میں کام کر سکیں گے۔ دوبارہ تربیت سے فردی کے رونگی کی قابلیت برقرار رہتی ہے اور کمپنیوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے موجودہ عملوں کو نئے ذمہ داریوں کے لیے مضبوط بنا سکتے ہیں۔ اس طرح یہ روزگاری کم ہوگی اور افراد اپنی آمدنی برقرار رکھ سکیں گے۔
بالکل صحیح کہا آپ نے ارمان. اور میرا آپ سے اگلا سوال ہے، کیا مصنوعی ذہانت آمدنی میں ناہمواری بڑھا رہی ہے؟ ممکن ہے اگر کچھ افراد یا کمپنیوں کے پاس ٹیکنالوجی تاکہ بہتر رہائشی اور مہارتی ہے تو وہ زیادہ پیداوار اور آمدنی حاصل کریں گے، جبکہ وہ پیچھے رہ جائیں گے، وہ کم کمائیں گے. اس لیے پولیساروں اور اداروں کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ تربیت اور ذرائع سب تک پہنچا تکے فرق کم ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا ارمان. میرا آپ سے ایک سوال ہے، چھوٹے کاروبار اے آئی سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ چھوٹے کاروبار سستے اور آسان اے آئی رول استعمال کر کے اپنے وقت بچا سکتے ہیں، کاروں کی خدمت بہتر بنا سکتے ہیں اور تجزیہ کی بنیاد پر فیصلے کر سکتے ہیں. مثلاً خودکاری کسٹمر سوشل میڈیا کے لیے خودکار موالید یا سیلز کے ممنوع کے شانت، مگر انہیں ڈیٹے کی حفاظت اور ٹیکنالوجی کے مناسب استعمال کی سمجھ بھی ہونی چاہیے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. کیا حکومتیں اس منتقلی میں کیا رول ادا کر سکتی ہیں؟ حکومت تعلیم نظام کو ابتدائی کر کے تربیت مرکز قائم کر کے سبتر اور مراعات کر اور ٹیکنل فرائض کچھ بہتر کر کے بڑا کردار کر سکتی ہے. اس کے علاوہ زیادہ اور لیبر پالیسیوں میں اصلاحات کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ملازمین کی حفاظت ہو اور ٹیکنالوجی کا فائدہ مناسب طور پر اٹھایا جائے. آپ نے بالکل صحیح کہا ارمان. میرا آپ سے نیکسٹ سوال ہے، آیا مخلوط یعنی ہائبرڈ کام کے ماڈل پر اے آئی کا کیا اثر ہوگا؟ اے آئی نے دور دراز کام کی سہولت بڑھی ہے اور اس کے ذریعے ٹیم ورک اور مشن کی کارروائی بہتر ہو سکتی ہے. یہ خودکاری اور ریزگاری کا خلاص دے سکتی ہے، کام کے تجزیات تربیت دے سکتی ہے اور کارکردگی کی کر سکتی ہے، مگر اس کے ساتھ کارکن کے نجی زندگی کا تحفظ اور ذاتی صحت کے مسائل بھی دیکھنے ہوں گے. جی ارمان، آپ نے بہت اچھا بتایا. میرا نیکسٹ سوال ہے، کیا اے آئی سے روزگار کا مجموعی حجم بڑھے گا یا گھٹے گا؟ رپورٹس مختلف انداز دیتی ہے. بعض کہا کہ کچھ کام ختم ہوں گے مگر نئے کام بھی پیدا ہوں گے. نتیجتاً مجموعی طور پر ملازموں کا توازن بدل سکتا ہے. اہم بات یہ ہے کہ پیدا ہونے والی نئے کام اکثر مختلف مہارتوں کا تقاضا کریں گے. اس لیے اثر کا درآمد تربیت اور پالیسیوں پر ہوگا. میرا نیکسٹ کوشچن، کون سی صنعتیں سب سے زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہیں؟ ٹیکنالوجی، صحت، عام مالیات، خدمات. اے آئی کامرس اور مینوفیکچرنگ میں اے آئی کا استعمال بڑھا رہے ہیں. ان شعبوں میں عملی تیز ہو رہی ہے، تجزیہ بہتر ہوتا اور صارفین کو بہتر سورس ملتے ہیں. ہر صنعت میں فائدے کا طریقہ مختلف ہے، مگر بنیادی نکات یہ ہے کہ جہاں ڈیٹا دستیاب ہو، اے آئی تیزی سے
قدر پیدا کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ میرا نیکسٹ سوال ہے، پیشہ ورانہ اخلاقیات اور ذمہ داری کا کیا مطلب بنے گا؟ جب فیصلوں میں AI شامل ہوگی تو یہ ضروری ہے کہ اس کے استعمال کی شفافیت، جوادی اور انصافی ہو۔ اداروں کو دیکھنا ہوگا کہ کسی اگر خلاف تعصب ہونا دکھا رہے اور فیصلے انسانی کی نگرانی میں ہو۔ اس طرح ملازمین کو بھی سیکھنا ہوگا کہ AI کے تجائی کو کس طرح صحیح طریقے سے جائے۔ جی ارمان، اور میرا نیکسٹ کوشچن، آیا AI چھوٹی روزمرہ کی ملازمتیں ختم کر کے لوگوں کو بے روزگار کرے گی؟ کچھ سادہ درجانے والے کام ممکن طور پر خود داری ہو سکتے ہیں، جس سے ان مخصوص رولز کے مانگ ہوئی سکتی ہے، مگر تاریخ نے دکھایا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی اکثر نئے شعبے میں جسم دیتی ہے۔ اس لیے اصل خطرہ تب ہے جب سماج یا پولیس سازی ایسے لوگوں کی تربیت نہ کرے جن کے نوکریاں متاثر ہو، تب انہیں بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا ارمان۔ میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن ہے، ملازمین کو AI کے ساتھ کیسے روزمرہ کام بدلنے چاہیے؟ ملازمین کو اپنی ذمہ داریوں میں بہتر کمپنی مسائل حل کرنے اور AI کی تجاویز کو تغیری نگاہ سے دیکھنا جیسے قابلیت شامل کرنے چاہیے۔ انہیں یہ جاننا چاہیے کہ ان کے کاموں کو AI سنبھالنے اور کن میں انسانی فیصلے شامل رہیں۔ ان کے علاوہ وہ مسئلے سیکھنا اور رعایا رکھنا بھی ضروری ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ میرا نیکسٹ کوشچن ہے، کیا AI تعلیمی نظام کو بدلے گی اور وہ بازار روزگار بھی کیسے؟ تعلیم میں AI سے درسی انداز اسباق کی فراہمی اور صلاحیتی کی تربیت تبدیل کر دی ہے۔ اگر تعلیم نظام مہارتوں پر روز دے تو دفعات اصلاحی ہوں گی، جنہیں بازار میں مانگ جائے گا، ورنہ فرق پڑ جائے گا۔ یوں تعلیم اصلاحی بازار مانگوں کی تخفیف سے سیدھا جڑی ہوگی۔ دونوں طرح کے اثرات ممکن ہیں۔ اگر رہائشی اور تربیت بردار ہو تو خواتین کو کمزور گروپ نئے ملازمین میں داخل ہو سکتے ہیں، مگر اگر رہائشی محدود ہے تو تفاوت اور بڑھا سکتے ہیں۔ اس لیے خصوصی پالیسیوں اور تربیت پروگرام اہم ہے تاکہ شمالیتوں کو یقین بنایا جا سکے۔ جی میرا آپ سے نیکسٹ سوال، کیا ملازمین کو AI کے خلاف مزاحمت کرنی چاہیے؟ مکمل مزاحمت فائدہ مند نہیں، کیونکہ تبدیلی روکنا مشکل ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ملازمین تبدیلی کو سمجھیں، نئی مہارتیں سیکھیں اور اپنے طاقم کے ساتھ مل کر AI کے اخلاقی اور عملی
عملی استعمال کی حد مقرر کرے۔ اس سے ملائد بھی کم ہوں گے اور فائدے اٹھنے کا راستہ کھلے گا۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا۔ میرا نیکسٹ سوال، کاروبار اے آئی پر کتنا انحصار کریں تو مناسب ہوگا؟ کاروبار کو اے آئی کو ایک مدد کول سمجھ کر اپنا چاہیے، اس ایسے جگہ پر جہاں وہ واضح قدر پیدا کریں۔ مکمل انصاف خطرناک ہو سکتا ہے اگر انسانی نگرانی اور معیار کی جانچ نہ ہو۔ متعاون نقطۂ نظر یہ ہے کہ اے آئی پر پریشر کو زیادہ قرار بنائے، مگر اہم فیصلہ سازی میں انسان کی شرائط درکار ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ میرا آپ سے نیکسٹ سوال ہے، کیا اے آئی کسی بھی شعبے میں انسانی غلطی ختم کر سکتی ہے؟ نہیں، اے آئی غلطی کی شرح کم کر سکتی ہے، مگر خود غلطی کا امکان بھی رکھتی ہے۔ خطر خاص طور پر جب ڈیٹا یا ماڈل میں خامی ہو، اس لیے انسانی نجائی معیار کی امتدائی اور تحقیقی نگرانی لازمی ہے تاکہ غلط فیصلے کے نتائج محدود ہوں۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا۔ میرا نیکسٹ سوال ہے، نوجوان کیسے اپنی ملازمتوں کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ نوجوان کو مستقل سیکھنے، نئے کو سرچ کرنے، پرورش پر کام کرنے اور عملی تجربہ حاصل کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ مہارتوں کے ساتھ ساتھ نرم مہارتیں جیسے بات چیت، ٹیم ورک اور مسائل حل کرنے پر بھی زور دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ انڈسٹری لائٹ اور انٹرنشپ تربیت سے نوکری کے امکانات بڑھتے ہیں۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا ارمان۔ میرا آپ سے نیکسٹ سوال ہے، کیا اے آئی کا استعمال مزدوروں کی حالت بہتر کر سکتا ہے؟ اگر صحیح پالیسی ہو تو ہاں۔ اے آئی خطرناک یا شدید محنت طب کام کو خود داری کر کے کارکن کی حفاظت اور صحت بہتر بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اے آئی بڑھانے تو کمپنی بہتر معیار یا رخ کیڈنس دے سکتی ہے، مگر یہ تبھی ممکن ہے جب منافع کچھ سا مزدور کی بہتر میں لگایا جائے۔ جی ارمان آپ نے بہت اچھا جواب دیا، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن ہے، بین الاقوامی سطح پر ملازمتوں کا منظرنامہ کیسے بدل رہا ہے؟ بڑی نشست تیز سے اے آئی اپنا رہی ہے اور نئے مہارتوں کے مانگیں بڑھ رہے ہیں، مگر ترقی پیدائی ملک میں رہائشی اور تربیت کے رفع کی وجہ سے اثر مختلف ہوتا ہے۔ عملی سطح پر کام کے طریقے اور مقام بدل رہے ہیں۔ کچھ کام رپورٹ ہو رہے ہیں جبکہ کچھ مقامی مہارتیں مانگ رہی ہیں۔ اس طرح بین الاقوامی بازار شکل بدل رہا ہے۔ جی آپ نے صحیح کہا۔ میرا نیکسٹ سوال، کیا اے آئی سے تنخواہیں بڑھیں گی یا کم ہوگی؟ یہ ابتدائی معلوم ہے۔
AI پروڈکٹری بڑھانے کے وہاں طاقت میں اضافہ ہو سکتا ہے، مگر جہاں افراد زیادہ مزید کی مانگیں کم ہو وہاں طاقت پر دوبارہ بڑھ سکتا ہے۔ مجموعی طور پر فیصلہ ان عملے پر منحصر ہوگا کہ نئے پیداوار کا فائدہ کس کو ملتا ہے، ملک کو یا کارکن کو۔ جی آپ نے بالکل صحیح کہا ارمان۔ میرا نیکسٹ سوال ہے، کیا مستقل تعلیم لائف لانگ لرننگ ضروری ہو گئی ہے؟ بالکل، تیزی سے بدل تکن ماحول میں جو لوگ زندگی پر سیکھنے کے عادی ہو گئے وہ بہتری کے تعلیم اداروں، کمپنیوں اور خود افراد کو مسائل تربیت اور اسکل اپلوڈ پر زور دینا ہوگا تاکہ وقت کے ساتھ مطابقہ بنا رہے۔ جی ارمان، آپ نے بہت اچھا بات کی ہے۔ میں نے آپ سے سوال کیا اس ٹاپک پہ کہ جو ہے جاب مارکیٹ میں کیسے تبدیلی لا رہی ہے، بہت کچھ سیکھا، اور آپ کا شکریہ اپنا وقت دینے کا، اور مجھے امید ہے کہ تمام اس کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنے انٹرویو کا اختتام کرتا ہوں۔ ارمان بھائی، تھینک یو ویری مچ آپ کا۔ انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ انٹرویو میں ملوں گا نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔